اور جب اس طرح کے دو انسان ملتے ہیں اور ان کی آنکھیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ماضی اور مستقبل یکدم معدوم ہو جاتے ہیں، صرف ایک حقیقت باقی رہ جاتی ہے اور سب کچھ اسی ایک ذات کا تخلیق کردہ ہے۔ اس نے ہی محبت کو وجود بخشا اور روح کو مارز وجود میں لایا۔ محبت کے بغیر کسی کے بھی خواب اس کے لیے بے معنی ہوتے ہیں۔ مکتوب لڑکے نے سوچا، اس سے پوچھو۔ انگریز نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ لڑکی کے قریب گیا تو وہ مسکرا دی۔ لڑکے نے بھی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ فاطمہ۔ لڑکی نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ اس طرح کے نام تو میرے ملک میں بھی خواتین کے ہوتے ہیں۔ یہ نام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا تھا۔ فاطمہ نے جواب دیا۔ یہ نام مسلمان فاتحین کے ساتھ دنیا کے ہر خطے میں پھیل گیا۔ فاتحین کے ذکر پر لڑکی کی خوبصورت آنکھوں میں فخر کے احساسات نظر آئے۔ انگریز کے دوبارہ ٹوکنے پر اس نے لڑکی سے وہی سوال کیا جو اس سے قبل وہ 2 مردوں اور 1 عورت سے پوچھ چکا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جسے دنیا کے بہت سارے رازوں سے آگاہی حاصل ہے اور صحرا کے جن بھی اس کے تابع ہیں۔ لڑکی نے جواب دیا۔ اس نے جنوب کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ عجیب و غریب انسان ادھر رہتا ہے۔ پھر اس نے اپنا برتن پانی سے بھرا اور واپس چلی گئی۔ لڑکے نے واپس گھوم کر دیکھا تو انگریز بھی غائب تھا۔ لڑکا کنویں کی منڈھیر پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ ایک دن طرفہ میں لیوانتر اس تک اس لڑکی کی مہک لے کر آئی تھی اور وہ اس لڑکی سے اس وقت سے محبت کرتا ہے جب اس کا وجود بھی نہیں تھا۔ اسے لگا کہ اس کی یہ محبت اسے اس قابل بنا دے گی کہ وہ دنیا کے ہر خزانے کو ڈھونڈ نکالے گا۔ اگلے دن لڑکا دوشیزہ سے ملنے کی امید میں کنویں پر آیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ انگریز اس سے پہلے ہی وہاں موجود تھا اور صحرا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں کل شام تک اس کا انتظار کرتا رہا، انگریز نے بتایا۔ وہ پہلے ستارے کی روشنی کے ساتھ ہی ظاہر ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے مقصد سے آگاہ کیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کبھی میں نے دھات کو سونے میں بدلنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس مقصد کے لیے ہی تو یہاں آیا ہوں۔ اس نے مجھے کہا، جاؤ اور کوشش کرو۔ لڑکا خاموش رہا۔ بیچارے انگریز نے صرف یہ جواب سننے کے لیے تو صحرا عبور نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی انگریز رخصت ہوا، فاطمہ کنویں کی طرف آتی دکھائی دی۔ میں تمہیں صرف ایک بات بتانے آیا ہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کے ہاتھ سے پانی کا برتن گر گیا۔ پانی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ریت کا زور توڑ کر بہہ سکے۔ میں روزانہ اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے یہ صحرا ایک خزانے کی تلاش میں عبور کیا۔ تب مجھے یہ جنگ ایک آفت لگتی تھی، مگر اب یہ میرے لیے رحمت ہے کیونکہ اس کی وجہ سے میری تم سے ملاقات ہوئی ہے۔ لڑائی تو ایک دن ختم ہو جائے گی، لڑکی بولی۔ لڑکے نے کھجور کے درختوں کی طرف دیکھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس سے قبل ریوڑ چڑھایا کرتا تھا اور اب دوبارہ وہی کام کر سکتا ہے۔ اس کے لیے فاطمہ ہی دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ تھی اور اس کا ساتھ ہی اس کی منزل تھی۔ قبائلی لوگ ہمیشہ ہی خزانے کے متلاشی رہتے ہیں، فاطمہ بولی، جیسا کہ اس کو محسوس ہو گیا ہو کہ وہ کیا سوچ رہا تھا۔ اور صحرا کی عورت کو اپنے مرد پر فخر ہے۔ اس نے اپنا برتن پانی سے بھرا اور واپس چلی گئی۔ لڑکا ہر روز کنویں پر فاطمہ سے ملنے کے لیے جاتا تھا۔ اس نے فاطمہ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتایا، بوڑھے شہنشاہ سے اس کی ملاقات کا ذکر کیا اور کرسٹل کی دکان کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت جلد ایک دوسرے کے قریب آ گئے، سوائے ان 15 منٹ کے جو وہ کنویں پر فاطمہ کے ساتھ گزارتا تھا۔ پورا دن گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ جب قافلے کو نخلستان میں 1 ماہ کا عرصہ ہو گیا تو قافلے کے سردار نے پورے قافلے کو اکٹھا کیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ لڑائی کب ختم ہوگی، اس لیے یہ ناممکن ہے کہ ہم اپنا سفر جاری رکھ سکیں، سردار بولا۔ لڑائی بہت طول بھی پکڑ سکتی ہے اور ممکن ہے یہ کئی سال تک جاری رہے۔ دونوں حریف طاقتور ہیں اور لڑائی میں فتح حاصل کرنا دونوں اطراف کا مطلوب ہے۔ یہ حق و باطل کی لڑائی نہیں بلکہ ایسی طاقتوں کے درمیان جنگ ہے جن کا مطمع نظر طاقت کا توازن قائم کرنا ہے، اور اس طرح کی جنگ بہت زیادہ طویل ہوتی ہے کیونکہ اللہ دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمام لوگ واپس اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے اور لڑکا فاطمہ سے ملنے۔ اس دن تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، فاطمہ نے سوال کیا، اور پھر تم نے مجھے کائنات کی روح اور عالمگیر زبان کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ شاید اس لیے میں بھی محسوس کرتی ہوں کہ میں تمہارے وجود کا ایک حصہ ہوں۔ لڑکا یکسوئی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ لڑکی کی آواز اس کے لیے اس نغمے سے بھی خوبصورت تھی جو ہوا کے چلنے کی وجہ سے کھجور کے پتوں سے پیدا ہو رہی تھی۔ میں شاید اس نخلستان میں ہمیشہ سے تمہاری منتظر بھی تھی، لڑکی نے اپنی بات جاری رکھی۔
میں نے اپنی روایات کو پس پشت ڈال دیا اور یہ بھی بھول گئی کہ صحرا کی خواتین سے کس رویے کی امید کی جاتی ہے۔ بچپن سے مجھے امید تھی کہ اس صحرا کی وسعتوں سے میرے خوابوں کا شہزادہ ایک دن آئے گا اور وہ تم ہو۔ لڑکے کا دل چاہا کہ وہ بے اختیار فاطمہ کا ہاتھ تھام لے، لیکن اس کے دونوں ہاتھ پانی کے برتن کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ تم نے مجھے اپنے خواب، بوڑھے بادشاہ اور خزانے کے بارے میں بتایا۔ لڑکی کی بات جاری تھی، اور پھر تم نے مجھے نشانیوں کے بارے میں بتایا۔ اب مجھے کسی بات کی فکر نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہی نشانیاں تمہیں میرے پاس لائی ہیں، اور میں تمہارے خواب کا حصہ ہوں اور میں ہی تمہاری منزل ہوں۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ تم اپنے خزانے کی تلاش جاری رکھو۔ اگر تم لڑائی کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہتے ہو تو ضرور یہاں رہو۔ ہوا ریت کے ٹیلوں کو جگہ بدلنے پر تو مجبور کر سکتی ہے، لیکن صحرا کو نہیں بدل سکتی۔ صحرا ہمیشہ سے صحرا ہی ہے اور یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ مکتوب، اگر میں واقعی تمہارے خواب کا حصہ ہوں تو مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم میرے پاس واپس لوٹ آؤ گے۔ لڑکا اس دن بہت اداس تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنی تمام گڈریوں کا خیال آ رہا تھا جنہوں نے اپنے گھر بسا لیے تھے۔ انہیں اپنی شریک حیات کو یہ باور کرانے میں انتہائی مشکل ہوئی تھی کہ ویرانے میں جانا ان کے لیے کتنا ضروری تھا۔ محبت کا تقاضا تھا کہ وہ اپنی محبت کے ساتھ رہیں۔ اس نے اگلے دن فاطمہ کو بتایا، یہ صحرا گواہ ہے کہ ہمارے مرد ہمیشہ اس کو اپنے قدموں تلے رونتے رہے ہیں اور وہ کبھی کبھی واپس بھی نہیں آتے، اور ہم خواتین اس چیز کی عادی ہیں۔ جو واپس نہیں آتے وہ بادلوں کا حصہ بن جاتے ہیں جو کڑکتی دھوپ میں سایہ فراہم کرتے ہیں، یا اس پانی میں شامل ہو جاتے ہیں جو بنجر زمین کو سیراب کرتا ہے۔ وہ ہر ایک شے میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ کائنات کی روح میں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ واپس لوٹ آتے ہیں اور باقی خواتین کو پھر بھی آس رہتی ہے کہ ایک دن ان کے مرد بھی واپس ضرور آئیں گے۔ مجھے ان خواتین کی آس ہمیشہ اچھی لگتی ہے، اور اب میں بھی اس کا حصہ بننا چاہتی ہوں جو اپنے مردوں کے انتظار میں لمحے گنتی ہیں۔ میں صحرا کی بیٹی ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرا خاوند اس طرح آزاد ہو جیسی یہ ہوا، اور کبھی ایسا موقع آیا تو میں بھی یہ قبول کر لوں گی کہ وہ بھی اس کائنات کی ہر شے میں شامل ہو جائے۔ لڑکا انگریز کی تلاش میں تھا۔ وہ اسے فاطمہ کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ اس نے حیرت سے دیکھا کہ انگریز نے اپنے خیمے کے باہر ایک بھٹی بنائی تھی۔ اس بھٹی کے اوپر ایک شیشے کی صراحی رکھی تھی اور نیچے لکڑیوں کی آگ جل رہی تھی۔ صحرا کی طرف دیکھتے ہوئے انگریز کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو کتابیں پڑھتے وقت مفقود تھی۔ یہ کام کا پہلا مرحلہ ہے، وہ بولا۔ مجھے گندک علیحدہ کرنا ہے۔ اس کام کو کامیابی سے سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ میرے دل میں ناکامی شائبہ تک نہ آئے۔ یہ ناکامی کا خوف ہی تھا جس نے مجھے اس کام سے باز رکھا۔ میں نے آج اس کام کی ابتدا کی ہے جو میں آج سے 10 سال قبل کر سکتا تھا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے 20 سال نہیں گزرے۔ وہ مسلسل آگ روشن رکھے ہوئے تھا۔ لڑکا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جب ڈوبتے سورج کی سرخی سے صحرا کی ریت نے بھی لالی چرا لی تو اس نے سوچا کہ وہ صحرا میں نکل جائے، یہ آزمانے کے لیے کیا صحرا کی خاموشی میں اس کے تمام سوالات کے جواب پوشیدہ ہیں یا نہیں۔ وہ کچھ دیر تک صحرا میں وارہ گردی کرتا رہا، لیکن نگاہیں نخلستان پر رکھی وہ ہوا کی سرسراہٹ سن سکتا تھا اور اپنے قدموں کے نیچے آنے والے پتھروں کی بھی۔ کہیں کہیں اسے سپیاں بھی نظر آئیں۔ اس نے اندازہ لگایا کہ کبھی یہ صحرا بھی سمندر رہا ہوگا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور افق کے مسحور کن نظارے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ وہ محبت اور ملکیت کے فرق میں غور کر رہا تھا، مگر دونوں میں تفریق کرنے سے قاصر تھا۔ فاطمہ دختر صحرا تھی اور اس کو سمجھنے کے لیے صحرا کو سمجھنا ضروری تھا۔ جب وہ اپنے خیالات میں مستغرق تھا تو اسے اپنے سر کے اوپر حرکت محسوس ہوئی۔ اس کے اوپر صحرائی بازوں کا ایک جوڑا محو پرواز تھا۔ وہ ہوا کے دوش پر تیرتے بازوں کو دیکھتا رہا، مگر اس کی پرواز میں کوئی ربط نہیں تھا، لیکن وہ اس سے بہت کچھ محسوس کر سکتا تھا، مگر اسے الفاظ کا روپ دینے سے قاصر تھا۔ وہ ان کی پرواز کا بغور مطالعہ کرنے لگا تاکہ اس سے کوئی معنی اخذ کر سکے۔ شاید یہ باز اس پر محبت بغیر ملکیت کو واضح کر رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ اسے نیند آ رہی ہے۔ اس نے بیدار رہنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ بیک وقت سونا بھی چاہتا تھا۔ میں عالمگیر زبان سیکھ رہا ہوں، اس نے سوچا۔ دنیا کی ہر شے اب میرے لیے ایک مفہوم رکھتی ہے، یہاں تک کہ بازوں کی پرواز بھی۔
اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس نے سوچا کہ یہ محبت کا کرشمہ ہی ہے کہ ہر چیز اب اس کے لیے معنی رکھتی ہے۔ اچانک ایک باز نے غوطہ لگایا اور دوسرے پر جھپٹا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تصویر لڑکے کے ذہن کے پردہ اسکرین پر چمکی۔ ایک فوج بے نیام تلواروں کے ساتھ نخلستان پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ یہ تصویر پلک جھپکتے ہی میں غائب ہو گئی، لیکن اپنا اثر چھوڑ گئی۔ لڑکا کانپ رہا تھا۔ اس نے لوگوں سے سنا تھا کہ انسان کو صحرا میں سراب نظر آتے ہیں، اسے خود بھی اس کا تجربہ ہو رہا تھا۔ سراب دراصل انسان کی غیر تکمیل شدہ خواہشات ہیں جو اتنی شدت رکھتی ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ زمین پر ان کا وجود ہے۔ اس نے ایک بار پھر صحرا کی سنہری ریت پر توجہ دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل میں کچھ ایسی بے چینی تھی جو اس کی توجہ کو مرکوز ہونے سے روک رہی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ اس تصویر کو بھلا دے اور دوبارہ اپنے ذہن کو مرکوز کر سکے۔ ہمیشہ نشانیوں کی رہنمائی میں اپنا راستہ تلاش کرو، بوڑھے بادشاہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ لڑکے نے تصویر میں نظر آنے والے واقعے کو دوبارہ یاد کیا اور محسوس کیا کہ یہ واقعہ حقیقت میں ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ وہ اٹھا اور کھجور کے درختوں کی طرف چل پڑا۔ ایک بار پھر اس نے محسوس کیا کہ ہر ایک چیز کی کئی زبانیں ہیں۔ اس دفعہ صحرا تو محفوظ تھا، لیکن نخلستان خطرے میں تھا۔ ہدی بان کھجور کے درخت کے پاس بیٹھا غروب آفتاب کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس نے لڑکے کو ٹیلے کی دوسری جانب سے آتے ہوئے دیکھا۔ نخلستان پر ایک فوج حملہ آور ہونے والی ہے۔ وہ ہدی بان کو مخاطب کر کے بولا، میں نے اس کی جھلک دیکھی ہے۔ صحرا کی یہی خوبی ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں بہت ساری تصویریں بناتا ہے، ہدی بان نے جواب دیا۔ لڑکے نے اسے صحرائی بازوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ ان کی پرواز کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ اچانک اس کی رسائی ایک لمحے کے لیے کائنات کی روح تک ہو گئی۔ یہاں اس نے وہ منظر دیکھا جو مستقبل میں ہونے والا ہے۔ ہدی بان فوراً لڑکے کی بات سمجھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ دنیا میں موجود ہر شے خدا کے حکم پر اس بات پر قادر تھی کہ مستقبل کو لوگوں پر ظاہر کر دے۔ کوئی اس کا تجربہ کسی کتاب کو پڑھ کر سکتا ہے، اور کوئی پتوں کو پلٹ کر، یا پھر ہاتھوں کی زبان پڑھ کر، یا پھر پرندوں کی پرواز کا مشاہدہ کر کے۔ مشاہدے کا ذریعہ کوئی بھی ہو، اگر خدا کا حکم ہو تو انسان مستقبل کی جھلک دیکھ سکتا ہے۔ قبائلی لوگ مستقبل کا حال بتانے والے سے مشورہ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر انہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اس لڑائی میں ان کا انجام موت ہے تو پھر وہ لڑائی میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ وہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ لڑائی میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں، بغیر جانے کہ لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا۔ مستقبل کا حال تو صرف اللہ کو ہی معلوم ہے اور لوح محفوظ پر لکھا ہے۔ اس نے جو بھی لکھا ہے انسان کی فلاح اسی میں ہے، کیونکہ اللہ عادل ہے اور رحیم ہے۔ وہ انسان پر اپنی رحمت کا سایہ کیے ہوئے ہے۔ وہ انسان کی قسمت میں کچھ ایسا نہیں لکھ سکتا جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ تو انسان کے اپنے اعمال ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مصیبت سے دوچار کر لیتا ہے۔ اس لیے صحرائی لوگ صرف حال میں زندہ رہتے ہیں۔ حال اچانک ظاہر ہونے والے واقعات سے بھرا ہوا ہے اور انہیں بہت سارے خطرات کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہوتا ہے۔ دشمن کی تلوار کہاں تھی؟ اس نے گھوڑا کہاں باندھا تھا؟ اسے دشمن پر کیسے ضرب لگانی چاہیے کہ وہ خود زندہ رہ سکے؟ ہدی بان چونکہ جنگجو نہیں تھا، اس لیے اس نے مستقبل کا حال بتانے والوں سے کئی مرتبہ مشورہ کیا تھا۔ ان میں سے کچھ تو سچ بتاتے تھے جبکہ کچھ غلط تھے۔ ایک دفعہ جب اس نے ایک طویل عمر جوتشی سے مشورہ کیا تو اس نے سوال کیا کہ وہ مستقبل کا حال جاننے میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتا تھا۔ میں مستقبل کے بارے میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ میں مرد ہوں، ہدی بان نے جواب دیا، اور مرد اپنی زندگیوں کی منصوبہ بندی اپنے مستقبل کو پیش نظر رکھ کر کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ میں جن چیزوں کا ہونا اپنے لیے صحیح نہیں سمجھتا ان کو بدل سکوں، تب وہ تمہارے مستقبل کا حصہ نہیں ہوں گی۔ جوتشی بولا، اگر تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہونے والا ہے اور تمہیں اس کی پیشگی خبر ہے تو وہ اپنے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی تمہیں ایذا پہنچائے گا۔ جوتشی اس بات میں مہارت رکھتا تھا کہ ریت میں چھڑیاں پھینکتا اور ان کے گرنے کے اندازے سے واقعات کے ظہور پذیر ہونے کی پیشین گوئی کرتا تھا۔ اس دن اس نے کوئی پیشین گوئی نہ کی۔ اس نے اپنی چھڑیوں کو کپڑے میں لپیٹا اور واپس اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ میری گزر اوقات لوگوں کے حالات کی پیشین گوئی کرنے پر ہے، جوتشی بولا۔ میں چھڑیوں کے استعمال میں مہارت رکھتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ کس طرح ان کے استعمال سے میں اس جگہ کو دیکھ سکتا ہوں جہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ میں یہ تو دیکھ سکتا ہوں کہ ماضی میں کیا ہوا ہے، لیکن میں مستقبل کے بارے میں صرف قیافہ شناسی کرتا ہوں۔ مستقبل کا حال تو صرف خدا کو معلوم ہے اور یہ صرف اللہ ہی ہے، اگر چاہے تو اس کا محدود علم کسی انسان کو دے دے۔ میں مستقبل کے بارے میں قیافہ شناسی کرنے میں نشانیوں کا سہارا لیتا ہوں جو حال میں موجود ہیں۔ راز صرف حال میں ہے۔ اگر تم حال پر توجہ دو تو
تم اس کو بدل سکتے ہو، اس لیے جو اس کے بعد آئے گا تو وہ بہتر ہی ہوگا۔ اس لیے مستقبل کی فکر بھول جاؤ اور حال میں اس اعتماد کے ساتھ زندہ رہو کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے۔